اس نے کیا کیا؟ وہاں پہ عالم ارواح میں موت دی. جب وہاں سے مرے تو باپ کی صلب میں آ گئے. جب یہاں مرے باپ کی صلب سے تو ماں کے رحم میں آ گئے اور وہ ہمارا عالم بن گیا. عالم ہمارے منتقل ہو رہے ہیں. ماں کا پہلے ہمارے لیے جنت بڑی مزیدار تھی. جب ہم وہاں تھے اتنے خوشباش تھے, وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے تھے, لیکن وہاں سے ہم نکال دیے گئے. بڑی تکلیف ہوئی باپ کے صلب میں, لیکن جب باپ کے صلب میں آ گئے تو وہ ہمارا عالم بن گیا. بھلے جتنے ایام ہم رہے لیکن وہ اتنے ایام ہمارا عالم تھا. اب ہم وہاں پہ دل لگا بیٹھے, وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے تھے, لیکن ماں کے رحم میں آ گئے. اب ماں کے رحم میں بڑے خوشباش تھے تو کہا نہیں, یہاں سے نہیں موت ہوئی. یہاں موت ہوئی تو پیارے بھائیوں ہم پیدا ہوئے تو رو رہے تھے, ہم اپنی موت پہ رو رہے تھے, خوش نہیں تھے. دوسری جگہ آنے پہ ہم رو رہے تھے, لیکن چاروں طرف کھڑے ہوئے مبارکباد دی جا رہی تھی. مبارک ہوئی, مبارک ہو, مبارک ہوئی, مبارک ہو, ولادت ہوئی ہے, بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. ہر کوئی مبارکباد دے رہا تھا, لیکن ہم رو رہے تھے. اب اسی دنیا میں ہم دل لگا بیٹھے وقت کے ساتھ ساتھ. اب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ لوگ رو رہے ہیں. ہم بھی نہیں چاہتے ان کو چھوڑنا کیونکہ دل لگا بیٹھے. بس پیارے بھائیوں جان لو غم کس چیز کا ہے؟ غم ہے دل لگانے کا. غم دل لگانے کا. موت تکلیف نہیں ہے. کس کے لیے؟ جس کا دل یہاں نہیں لگا ہو, جس کا دل نہ لگا ہو اس جہاں میں, اس کے لیے تکلیف نہیں. لیکن جس کا دل لگ گیا وہ اس کے لیے تکلیف ہے. اس کا دل اب ٹوٹنے والا ہے. لیکن جب وہ یہاں سے کسی اور عالم میں جاتا ہے نا تو یہاں تو وہ چلے گیا کچھ آنسو لے کے, کچھ آنسو دے کر. لیکن وہاں کیا ہوا؟ وہاں بھی تو ایک عالم ہے جسے کہا گیا عالم ہے برزخ. وہاں والوں کے پاس پہنچ گئے تو تم ایک مرتبہ پیدا ہو گئے, اب مرو گے نہیں. کیا ہوگا؟ تم تکلیف. تو جبھی کہو کہ فلاں کا انتقال ہوا ہے. بھائی اگر انتقال نہیں ہوا تو پھر تو مردار ہو گیا تو تجہیز و تدفین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے تم جانوروں کی کیا کرتے ہو؟ جانور تمہارے پالتو ہو یا نہیں پالتے؟ جن جانوروں کو ان کو کیا کرتے ہو بھائی؟ موت آ گئی پھینک دیا, یہ بہت زیادہ تاثر اٹھنے کی وجہ سے کہیں دبا دیا, نلا دلا کے اس کو بڑے احساس کے ساتھ, احترام کے ساتھ کوئی کپڑا وپڑا پہنا کے کیا اس کی تدفین کی جاتی ہے؟ ایسا احساس دیا جاتا ہے؟ تم کیوں دے رہے ہو؟ کیوں دے رہے ہو تم احساس؟ کیوں؟ کیونکہ در حقیقت وہ جو ہے نا وہ ایک انسان ہے, اس کے اندر کچھ وقت تک روح رہی ہے, تعظیم اس کو دی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ در حقیقت وہ ہمارا ماضی ہے. ایک ٹائم پہ ہماری طرح پھر بوڑھا ہوا, جب بوڑھا ہوا تو موت آئی, چلے گیا تو وہ ہمارا ماضی ہے. صحیح ہے. اور جو آنے والا بچہ ہے اس کو احترام دے رہے ہو, اس کو بھی احترام دے رہے ہو. بچے کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا تھا, جس حال میں پیدا ہوا اسی حالت میں. نہیں پیارے بھائی, اس کے لباس کی بھی, اس کے کھانے پینے کی بھی, ہر طرح کی. جانوروں کے بچوں کی طرح نہیں رکھا جاتا اس کو. انسانوں کے بچوں کی جیسا پروٹوکول دیا جاتا ہے. لوگ آتے ہیں, اس کو سمجھ ہو نہ ہو, کوئی اس کے لیے تحفہ لا رہا ہے, کوئی اس کے لیے کچھ لا رہا ہے, کوئی اس کے لیے کچھ لا رہا ہے. کیوں؟ در حقیقت وہ قابل احترام ہے. کیوں احترام ہے؟ قابل احترام. وہ میرا مستقبل ہے, وہ میرا مستقبل ہے. ماضی کو بھی احترام دو, مستقبل کو احترام دو, حال بہتر کرتے ہو. بس کلو نفس ذائقۃ الموت. موت کو ڈر کا سبب نہیں, موت محبوب کے ملاقات کا سبب. پیارے بھائی ایک ہے موت. اب موت میں کیا ہوا؟ ایک شخص کی روح نکل گئی. آنکھیں ہیں لیکن دیکھتا نہیں, کان ہے لیکن سنتا ہماری طرح نہیں, ہاتھ ہے لیکن پکڑ نہیں کرتا, پاؤں ہیں لیکن چل نہیں سکتا. اعضاء وہی ہیں لیکن اعضاء کام نہیں کر رہے. کیوں؟
اصل میں جو کام کرنے والی چیز تھی وہ تھی روح. روح نکل گئی. روح نکل گئی. بھائی تمہیں نا پتا ماننا چاہیے کہ جو موت ہے وہ کس پہ آئی. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس پہ موت آئے گی. کس پہ؟ نفس پہ. اب نفس کیا ہے؟ نفس کیا ہے پیارے بھائیو؟ اگر وہ میت بھی ایک نفس ہے تو حرکت بھی نہیں کرتا. اس کے اندر جان نہیں. کہ جان کیا ہے؟ پھر بھی جان لیجیے روح اور جسم کا ملا جب ہوتا ہے نا تو زندگی ہوتی ہے. جب ان کا ملاپ ختم ہو جائے تو موت وارد ہو جاتا. روح اس جسم سے نکال لی جائے تو جسم بے معنی ہو. لباس پیارے بھائی ہو حرکت نہیں کرتا. لباس میں جو باڈی ہے نا وہ حرکت کرتی ہے. آستین خود ہی اوپر نہیں جا سکتا. آستین کے اندر جو ہاتھ ہے وہ اوپر لے جا رہا. لیکن جب یہ لباس اتار کے آپ نے ٹنگا دیا، گھوڑا ہے لکڑی کا، حرکت نہیں کر سکتا. بچہ بیٹھ گیا، پہیے لگے میں، گھوڑا ادھر ادھر دوڑ رہا ہے. تو کیا گھوڑا خود سے دوڑ رہا ہے؟ بچہ دوڑا رہا ہے. بچہ گھوڑے سے اتر گیا، گھوڑا پھر ویسی. روح جسم میں آئی، جسم متحرک، روح نکل گئی، جسم ویسی. تو یہ متحرک نہیں تھا، یہ زندہ نہیں تھا. یہ مٹی تھا، مٹی میں مل گیا. وہ زندہ تھا، زندوں میں چلے گیا. تو لہٰذا پیارے بھائی پھر موت ہے کیا؟ موت کا فلسفہ بس وہی ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور موت مومن کے لیے تحفہ ہے. جس کو حقیقت پتہ چل جائے نا پیارے کہ موت تو حقیقت رب سے ملاقات کا سبب کیا ہے، اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کا سبب. جب اللہ کی محبت دل میں داخل ہو جائے نا تو پیارے بھائیوں پھر موت کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ میرا رب نا عالم ارواح میں بھی تھا میرے ساتھ شرک سے زیادہ قریب. عالم باپ کے سکھ میں آیا جب تب بھی تھا، جب ماں کے رحم میں آیا تب بھی تھا، اس دنیا میں بھی ہے، اور جب قبر میں جاؤں گا وہاں بھی ہوگا، جب حشر میں اٹھایا جاؤں گا وہاں بھی ہوگا، جب جنت میں لے جایا جاؤں گا وہاں بھی ہوگا. اور مسئلہ صرف ایک چیز، ڈرنا موت سے نہیں ہے. اب ڈرنا کس سے؟ اگر میرا میرے رب سے یہی تعلق ہے جو ابھی ہے وہ کل رہے گا، بس یہی عذاب. کیوں؟ کیونکہ میرا میرے رب سے تعلق ایسا ہے کہ میں ابھی بھی حجاب میں ہوں. جس نے اس کو یہاں نہیں دیکھا پھر وہ وہاں کیسے دیکھے گا؟ تو یہاں اندھا رہا تو وہاں کیسے روشنی میں بینائی پا جائے گا؟ تو لہٰذا محنت اس دنیا میں کرنی ہے. اس کی جمال کا مشاہدہ یہی کرنا ہو نہیں کرنا ہوگا. دیکھو آنکھیں دی ہیں، کس لیے دی ہیں؟ آنکھیں کس لیے دی ہیں بھائی؟ دیکھنے کے لیے. جب دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں تو لہٰذا اس نے آنکھیں کیوں دی ہیں؟ دیکھنے کے لیے. کان کیوں دی ہیں؟ سننے کے لیے. زبان کیوں دی ہے؟ بولنے کے لیے. تو جان لو وہ تمہیں آنکھوں سے اپنا چلنا ضرور دکھائے گا، کانوں سے اپنا کلام ضرور سنائے گا، زبان سے تمہیں گفتگو کا شرف ضرور بخشے گا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تم اس کو تلاش کرتے ہو یا مخلوق میں لگ جاتے. لہذا اگر تم مخلوق سے کنارہ کش ہو کے اس کی تلاش میں لگ جاتے ہو تو پھر جانتے ہو کیا ہے؟ کیا تم اس کو تلاش کر لو گے؟ کیا ایک عبد اپنے معبود کو تلاش کر لے گا؟ میرے بھائی ممکن نہیں. جب آپ بچے تھے اور اپنے بڑوں سے کھیلتے تھے کہ چھپے ہوئے کو تلاش کرنے کا، جب بڑا چھپ جاتا تھا اور جب وہ جان لیتا تھا کہ بچہ بیچارہ تھک گیا اب یہ مجھے تلاش نہیں کر سکے گا، اور وہ تھک کے جب بیٹھ جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ وہ خود باہر نکل کے آ جاتا تھا. پیارے بھائیوں جان لیجیے بس یہی حال ہوتا ہے. جس دن ہم اس کو تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تو عاجز ہیں،
بس وہیں پہ وہ خود نکل کے آ جاتا ہے، اپنا جلوہ خود دکھا دیتا ہے. اس کو بندہ تیری طلب پسند، تیری طلب پسند ہے، تو اس کی طلب میں رہے. جتنا تو اس کی طلب میں رہتا ہے یہی تیرے لیے اجر ہے. اس کی تلاش یہی تیری عبادت ہے. اس کے لیے کوشش کرنا یہی تیرا کار خیر ہے. تو لہٰذا پیارے بھائیوں، یہ وصال کب ہوتی ہے؟ یہ موت وصال کب ہوتی ہے؟ تب ہوتی ہے جب وہ خود سامنے آتی ہے. پوری زندگی جب بندہ تلاشی حق میں لگ جاتا ہے، جب اس کا جلوہ سامنے آ جاتا ہے، تو پیارے بھائیوں پھر یہ وصال ہو جاتا ہے. ایسے وصال یافتہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس نے کہا موتو قبل الموت، مر جا مرنے سے پہلے. جب تو مر جائے گا مرنے سے پہلے، تب پھر موت تیرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. کیونکہ جب تو نے یہاں اس کے جمال کا مشاہدہ کر لیا نا، اب وہ کہیں بھی تجھ سے پوشیدہ نہیں رہے گا، کیونکہ تو راز کا امین ہو گیا. حدیث قدسی ہے، جو مجھے پہچاننا چاہتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اسے پہچاننے کی توفیق عطا کرتا ہوں. جب وہ مجھے پہچان لیتا ہے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ وہ میری معرفت حاصل کر لیتا ہے. جب میری معرفت حاصل کر لیتا ہے تو میرا عاشق ہو جاتا ہے. جب وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اس کو قتل کر دیتا ہوں اور خود اس کی دیت ہو جاتا ہوں. یعنی کہ اس کی ہر شے جو مجھ سے اور اس کے راستے میں رکاوٹ ہو، اس کو فنا کر دیتا ہوں. یعنی کہ نفس امارہ اور ہر وہ برائی جو اللہ کے قرب میں رکاوٹ کا سبب ہو، اللہ اس کو فنا کر دیتا ہے. اور جب اللہ اس کو فنا کر دیتا ہے پیارے بھائیوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ اپنے رب کے مشاہدے میں. تو جس نے اس کو یہاں دیکھا، اس نے اس کو وہاں دیکھا. تو لہٰذا یہاں پہ تلاشی حق میں لگنا ہے. جب تلاشی حق میں لگو گے تو موت کا مفہوم مزید واضح ہو جائے گا. ابھی میں نے مختصر سا موت کا مفہوم بیان کیا پیارے بھائی.